درآمد کروانے کے لیے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ایگزیکٹو شہباز شریف وزیر اعظم کا دفتر، الیکشن کمیشن جو خود آئینی ادارہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، گورنر جس کا آئینی آفس ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر پھر آئین کے دفاع میں لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھیں گے۔ آپ یہ کوئی پاناما کیس کی سماعت نہیں چل رہی، یہ کسی کے ذات کے متعلق کیس نہیں سنا جا رہا، یہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کا کیس سنا جا رہا ہے۔ جو جمہوریت کی بنیاد ہے 90 روز میں انتخابات، یہ آئینی شکوں سے متعلق از خود نوٹس ہے۔ اس میں اس کیس کو ججز کے متعلق جنہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کالک ملی ہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور ہم آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، رول آف لا کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھائے رکھیں گے۔ یہ چنو منو جو آگے چوں چوں کرتے ہیں پریس کانفرنسوں کے اوپر، یہ بتائیں انہوں نے مہنگائی کم کرنی تھی، مہنگائی کم کرنے کی بجائے بڑھا دی، مزدور کا روزگار چھین لیا، غریب خودکشیوں پر فاتحوں کے اوپر آ گیا۔ لہٰذا اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے تو واحد راستہ انتخابات ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں استحکام کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا جس نہج پہ یہ ملک کو لے آئے ہیں۔ جی مسرت آج آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جام پور کی غیور عوام نے رات ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے۔ یہ جس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، قوم نے الٹا ان بزدلوں کو ڈرا کے رکھ دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ قوم متحد ہے، کسی قسم کے خوف میں آنے والے نہیں۔ آج ریٹائرڈ جنرل شعیب امجد کی جب میں نے فوٹیج دیکھی تو یقین مانے ہم تو خود گرفتاریاں دے رہے ہیں، تو جب ان کو اریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا تو آج ایک بار پھر ان نا عقلوں، نا اہلوں، نالائقوں کے ٹولے نے پوری قوم کا سر شرمندہ کر دیا ہے۔ آج تو یہاں پہ یوم سرپرائز منانے کا بھی انہوں نے ہمارا، اس میں بھی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہمارا پوری قوم کو انہوں نے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ایک طرف سوشل میڈیا کے اوپر ابھی نندن اور اس کے ساتھ ہمارے محب وطن ریٹائرڈ جنرل، قوم آج ہر محب وطن پاکستانی کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے کسی کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ خدا کے واسطے کوئی کنسلٹنٹ اور ہائر کر لیں، کسی سے مشورہ کر لیں، نہیں تو خود خبریں سنیں۔ جو فیصلہ ساز ہیں وہ خود سنیں، آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کے اور قوم کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید بڑھاوا مت دیں۔ ایک ہی شیلڈ کھڑی ہوئی ہے خونی انقلاب کے بیچ میں، اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان نے قوم کو ایک امید دی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، بیلٹ پیپر کے تھرو پرامن انقلاب لے کے آئیں گے، ملک کی تقدیر پرامن طریقے سے بدلیں گے۔ اور آج پوری قوم کی امیدیں خان صاحب کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی طرف ہیں، کیونکہ قوم کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے ضرور راہ ہموار کرے گی۔ اس دفعہ نظریہ ضرورت پہ کسی نے نہیں ماننا، اگر کسی کو بھول ہو۔ ماورائے آئین کوئی بھی قدم اٹھایا گیا، قوم اس کے اوپر لاوے کی طرح ریئیکٹ کرے گی، اس چیز کو سمجھیں۔ آپ نے جام پور کے اندر لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی، لوگوں نے، کسی نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں لگایا، ووٹ آپ کی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں دیا۔ لہٰذا قوم دیوار کے اوپر اپنے فیصلوں کو لکھ رہی ہے۔ اگر اس ملک میں انتشار نہیں ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس شیلڈ کو خدارا رہنے دو قائم، لوگوں کی امیدیں ختم مت کرو۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک منشی خاندان ہے اور یہ کیسے، میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی لک ہے کہ نسل در نسل ان کو منشی دستیاب ہے۔ آج وہ میں ایک تارڑ فیملی کا نالائق منشی، اس کو میں سن رہی تھی، مثلا ایک طرف ہنا بٹ اور اس کے بیچ میں سخت مقابلہ ہے کہ مریم کی لکھی ہوئی اسپیچ کس نے زیادہ فر ٹیٹر کر کے کرنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، تمہاری اوقات ہے کہ تم اپنا آبائی پیشہ بھی بتا سکو؟ تم خان صاحب کے اوپر سوال کرتے ہو، وہ بھی تمہاری اوقات کیا ہے کرپشن کی بات کرنے کی؟ تمہارے آباء و اجداد یاد ہے نا کس طرح سے بریف کیس لے کے لوگوں میں پیسے بانٹتے تھے، تھوڑے سے خود بھی
रख लेते थे। बचा कुचा, आपका भी अभी वही मकाम है कि बचा कुचा जूठा खाने का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी औकात है इन कनीज़ों और इन खादमाओं की उतनी बात करो। तुम्हारा जो बाहर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा है, और वो जो छोटी बड़ी सर्जरी इस गरीब अवाम के टैक्स के पैसे पे, उसे कहो ना तैयार होके आ तो गई, अब कैंपेन करे। उसे तो बड़ा शौक था इलेक्शन कराने का, और आप कहते हो कि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब के ऊपर अब करप्शन, ऑडियो वीडियो, झूठा प्रोपेगेंडा ऐसे ही है चांद के ऊपर थूकना, और वो थूक मल्टीप्लाई होके तुम लोगों के चेहरों के ऊपर आ रही है, और अवाम आप लोगों से एक बात आप लोग करते हो झूठी, उसका डबल ट्रिपल करके बदला ले लेती है। खान साहब के साथ उनको डिफेंड करने वाले 22 करोड़ 75 लाख अवाम है, और वो एक मकसद समझ के उनके साथ जुटे हुए हैं। हम जो बात करते हैं, जो फरूक बात करेगा, जो मुसरत बात करेगी, हमें किसी ने नहीं पढ़ाई, हमें किसी ने नहीं बताई। हमने अपनी जिंदगियां इस पार्टी को दी हैं, और हमें ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को और आने वाली नस्लों को इन नालायक, बिगड़े हुए, करप्ट बच्चों से बचाना है, हमारे बच्चों के ऊपर वो जिसको सैलाब आता है तो पानी आता है, और अब नई पेशे खिदमत है कि ज्यादा अमीर हम बना रहे हैं ताकि वो नौकरियां दें। ये स्टूपिड किस्म के लोग